بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ میں ایک ایسا آپ کے سامنے ایک واقعہ بس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ واقعہ سن کے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا جنگل ہے اور میں اس میں جا رہا ہوں اور ایک دم ڈر جاتا ہوں یہ دیکھ کے کہ میرے پیچھے شیر لگ گیا۔ میں دوڑتا ہوں، دوڑتے 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 میں بہت دور نکل جاتا ہوں، تھک ہار کے جب رکتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آگے گڑھا ہے اور اس گڑھے کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ پیچھے بھی موت آگے بھی موت، میں کیا کروں، کیسے جان بچاؤں؟ کیا بس میں سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں خواب میں کہ پاس یہ درخت ہے، میں اس درخت پہ چڑھ جاتا ہوں اور جیسے ہی اس درخت پہ چڑھتا ہوں کہ چلو شیر جو ہے وہ نیچے ہے، سانپ اور بچھو نیچے ہے، میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی اس درخت پر بیٹھ کے صبح سانس لیا ہی تھا آرام کا کہ میری پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ درخت کی جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں اس شاخ کے سرے پہ دو چوہے ہیں، ایک کا رنگ سیاہ دوسرے کا سفید اور اسی کو کتر ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر شاخ کو انہوں نے کتر دیا، کاٹ دی، میں نیچے گروں گا یا شیر حملہ کرے گا یا سانپ اور بچھو حملہ کریں گے، دونوں طرف ہلاکت۔ کہتے ہیں سوچ کہ میں اب کیسے بچوں؟ میں سوچتا ہوں کہ کوئی انہیں شاخ بدل دیں اور شاخ بدلنے کے لیے میں اوپر والی شاخ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ چلو اوپر والی شاخ پہ شفٹنگ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اوپر شہد کا چھتا اور ایک ایک قطرہ شہد نیچے گر رہا ہے۔ کہتے میں نے اوپر منہ کیا، منہ کھلا، ایک قطرہ شہد گرا، مجھے بڑی لذت آئی۔ بڑا تھکا ہوا تھا، دوڑا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، وہ میٹھا میٹھا شہد کا قطرہ جب حلق سے نیچے گیا مجھے سکون آ گیا اور وہ اطمینان ہوا۔ میں نے پھر منہ کھولا، ایک قطرہ اور، پھر منہ کھولا، ایک قطرہ اور، کہا بس میں شہد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ادھر سفید اور سیاہ چوہے نے میری شاخ کو کاٹ دیا، میں نیچے گرا، شیر نے مجھ پر حملہ کیا اور حملہ کر کے زخمی کر کے مجھے جب اس گڑھے میں ڈالا تو مارے دہشت کے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میرا خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائی۔ اب ان اللہ والوں نے جو تعبیر بتائی نا، وہ تعبیر سنیے اور میں اور آپ اپنی زندگی سامنے رکھیں۔ وہ تعبیر کیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بندے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو تم نے بہت بڑا جنگل دیکھا، یہ حقیقت میں دنیا کا یہ دنیا ہے۔ جو جنگل ہے وہ یہ دنیا، جو تم نے شیر دیکھا وہ تیری موت کا فرشتہ جو ہر وقت تیرے پیچھے لگا ہے، اور وہ جو تم نے گڑھا دیکھا وہ تیری قبر، جو سفید وہ جو سانپ اور بچھو دیکھے قبر میں ہونے والا عذاب، اور وہ جو تم نے درخت دیکھا دنیا میں وہ رہنے کا تیرا وطن، اور پھر کہا جس شاخ پر تو بیٹھا وہ تیری زندگی کے دن اور رات تھے، جو تیری زندگی کی عمر تھی، جو شاخ تھی، اور جو سفید اور سیاہ چوہا تم نے دیکھا وہ تیری زندگی کے دن اور رات تھے، جو ایک ایک کر کے تیری زندگی کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو شہد تم نے دیکھا وہ دنیا کی لذت، دنیا کی بہاریں، دنیا کی مزے، دنیا کی آسائشیں تھی۔ بس جب تو دنیا کی لذتوں، بہاروں، مزوں میں مگن ہو گیا اور تو دنیا میں سہولیات میں، فیسیلیٹیٹ میں اپنے آپ کو تم نے گم کر دیا تو اپنی موت کو بھی بھول گیا، قبر کو بھی بھول گیا، تو اپنے انجام کو بھی بھول گیا۔ بس ابھی تو اسی چکر میں تھا کہ تیری زندگی کی شاخ کٹ گئی، تجھے موت واقع ہوئی، تو قبر میں پہنچا، لوگوں نے کہا مر گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، مگر حقیقت میں تیری آنکھیں بھی کھلی۔ آج میں اور آپ بھی شاید یہی زندگی گزاریں۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے درس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، اور اسی بات کو قرآن بیان کرتا ہے
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انداز دیا تمہیں دنیا کی دولت نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا بوجھا دیکھا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تو نے، آباد تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا نہ دارا ہی چھوڑا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ محمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں۔ خدا میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی غفلت کی زندگی نہ ہو، ہماری زندگی لاپرواہی کی زندگی نہ ہو، ہماری زندگی ایسی زندگی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیں پریشانی ہو۔ بس انہی کلمات پہ اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔